أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. جیسا کہ خطبے کے عنوان سے آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کے خطبے کا عنوان ہے اسلام میں وقف کی شرعی حیثیت اور ہندوستان کی موجودہ صورتحال۔ وقف لغت میں روکنے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اپنے مال کو تصرف سے روک لے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اپنی زمین یا پراپرٹی وقف کی ہے، چاہے مسجد کے لیے ہو، مدرسے کے لیے ہو، مسافروں کے لیے ہو، کسی بھی خیر کے کام کے لیے ہو، اس میں وہ خود بھی غیر شرعی تصرف نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو تصرف کا حق ہے۔ لہذا یہ اسلام کے اندر اہم ترین چیپٹر ہے وقف کا باب، جسے احادیث میں بھی باب الوقف کے نام سے جانا جاتا ہے، اور فقہا نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اوقاف کے نام سے مختلف ابواب باندھے ہیں۔ نمبر 2، اسلام کے اندر سب سے پہلے وقف کس نے کیا؟ صحیح روایت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد 7 باغ آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کیا، جو آپ کو ہبہ کیا تھا مخیریق صحابی نے، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے جس نے مسلمانوں کے لیے عظیم ترین قربانی دی اور وقف کیا، وہ نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی ان کا وقف مدینے کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ گیٹ نمبر 21 سے جب باب الملک فہد نکلیں گے تو لیفٹ سائڈ میں لکھا ہوا وقف عثمان رضی اللہ عنہ، وہ پوری بلڈنگ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وقف ہے، اور بہت ساری جائیدادیں ہیں۔ تو الحمدللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بئر روما، جس کے اوپر یہودیوں کا کنٹرول تھا اور مسلمانوں کو پانی کی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تھا، اور وہ یہودی ظالم ایک مد یعنی ایک چلو غلے کے بدلے تھوڑا سا پانی دیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 35,000 درہم میں خریدا، اور اس کنویں کی چوڑائی اور اس کی لمبائی میں اضافہ کروایا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ امام بخاری نے اسے معلقاً روایت کیا، امام احمد نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی زمین سے متعلق کہا تھا، جہاں پر کھجور کے باغات تھے اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیالی رشتے سے تعلق رکھنے والے بنی نجار کے لوگ تھے۔ ابو ایوب انصاری وہ بھی بنی نجار کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی نجار فامنونی حائطکم ہذہ، یعنی یہ زمین جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی بیٹھی تھی، آپ نے کہا کہ اس باغ کو بیچ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی کے اوپر زور زبردستی کا حق نہیں ہے، کسی کی زمین پر آپ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کے مال پر غلط تصرف آپ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بیچو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی خیر اور بھلائی کا کام کرنا ہو تو اسے زمین خریدنی چاہیے۔ زبردستی بنائی ہوئی زمین پر نماز جو پڑھی جائے، الارض المغصوبہ، لوٹی ہوئی زمین، چھینی ہوئی زمین، اس پر نماز پڑھنا جائز یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حنابلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اللہ عالم۔ بنی نجار نے کہا، واللہ یا رسول اللہ لا نطلب ثمنہ، ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزدوری چاہیے۔
انہی لوگوں نے اس زمین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے وقف کیا، اور یہ واقعہ بخاری کے اندر مختلف ابواب کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کی زمین جب تنگ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور آپ کی اجازت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کے بغل والی زمین خریدی 25,000 درہم کے اندر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام نسائی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت جسے ہم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کے نام سے جانتے ہیں کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اس آیت میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن مختصر طور پر کیونکہ وقت کم ہے سرسری طور پر میں گزر رہا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو وقف کیا اور اللہ کے نبی سے مشورہ لیا، کہا کہ میں بہت مالدار ہوں اور اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبوب ترین باغ ہے جس کے چھاؤں میں نبی جایا کرتے تھے اور اس کے پانی کو آپ پیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور چچزاد بھائیوں کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم اور کتب ستہ کی مشہور ترین حدیث ہے کہ باضابطہ طریقے سے سن 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت لمبی چوڑی زمین ملی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہا، آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا یا رسول اللہ کہ یہ مال سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، اگر چاہو تو کیا کرو اس کی اصل کو روک لو، یعنی اس کے اوپر کنٹرول تمہارا ہوگا، لیکن اس کو مثال کے تجارت میں لگاؤ، اس کی پیداوار میں اضافہ کرو، استثمار کرو، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ تم استعمال نہیں کرے گا۔ فتصدق بعمر علی الفقراء، فقراء پر انہوں نے صدقہ کیا، والقربا قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، اور مہمان نوازوں پر، یعنی مہمانوں پر، مہمان نوازی کے لیے بھی۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی حدیث لا جناح علی من ولیها الا یاکل منها بالمعروف، اگر آدمی خدمت کر رہا ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے، مہمان کو کھلا سکتا ہے، غیر متمول فی، لیکن اس میں ذخیرہ اندوزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا یورث، نہ اس کی وراثت تقسیم ہو سکتی ہے، لا یباع، بیچا بھی نہیں جا سکتا، ولا تبتاع، خریدا بھی نہیں جا سکتا، ولا یوہب، گفٹ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ شرعی اصول ہے۔ جس طرح جمعہ کی 2 رکعت میں 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے جو وقت کے اندر جو اسلام نے اصول رکھا ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اگر اسلام کے کسی ایک نظام کا انکار کیا گیا، پورے نظام کو انکار کرنے کے برابر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا وقت محبوب ترین وقت تھا، جسے فقہاء بڑے ہی اہتمام سے نقل کرتے ہیں، اور اس بارے میں مغنی بن قدامہ کے اندر روایت موجود ہے۔ بعد طلبۃ العلم نے کہا کہ اس کی سند ہمیں نہیں معلوم، لیکن بعد میں دوسری روایتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ما بقی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له مقدرة على الوقف الا وقف، جن جن صحابہ کو اللہ نے دولت سے نوازا، پیسے سے نوازا، ان تمام صحابہ نے اللہ کی راہ میں وقف کیا ہے، زمینیں وقف کی ہے، پراپرٹی وقف کی ہے، جائیداد وقف کی ہے۔ اور امام شافعی کا مشہور قول ہے بلغنی ان اکثر من 80 رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار تصدقوا هذه الصدقات موقوفات، یعنی مجھے 80 انصاری صحابہ سے روایتیں پہنچی ہیں کہ وہ 80 انصاری صحابہ نے اللہ کی راہ میں اپنی پراپرٹی زمین وقف کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ کا عمل، یہ ہے سلف کا عمل۔ اللہ اکبر۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث ہے اور حدیث میں جو قرآن کی آیات ہے، وقت اتنا کم ہے کہ میں ان آیات کا بہت مشکل سے مختصر ترجمہ کر سکوں گا،
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے بینک میں جمع ہوتا ہے اور اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑی آواز کم کیجیے، اللہ تعالیٰ اسے افزائش کرتا، اسے بڑھاتا، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر وزنی بنا کر کے دے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد ابو دحدہ صحابی نے، ابو دحدہ وہ ابو طلحہ الگ ہیں، ابو دحدہ صحابی نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ لن تنالوا البر کے نزول کے بعد ابو طلحہ انصاری نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ نیز آپ نے وقت کے اوپر ابھارا ہے، حدیث ابن ماجہ وغیرہ کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومسجدا بناه او بيتا لبني السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحة تلحق من بعد موته، رواه ابن ماجہ بسند حسن۔ اللهم تقبل منا۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب ملتا ہے اس میں علم کی تبلیغ و اشاعت، نیک اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے، مسجد بنایا ہو یا مسجد وقف کیا ہو بنا کر، مسافر خانہ، نہر کھدوایا ہو جو نہر سویدہ، آپ جانتے ہیں کہ حاجیوں کو کتنی دقت تھی، کتنا بڑا صدقہ جاریہ کیا، وقف ہے نا، کتنا سے افضل الصدق سقی الماء، پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے نا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے بوریل کھدوا دیا اور کئی صدیوں تک ماشاءاللہ وہ رہا۔ حضرت حسن بصری اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اسلامی تاریخ میں وقف کی حیثیت، سب سے پہلے وقف بورڈ جو ہے 188 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں بنایا گیا، کمیٹی جس کو کہہ لیجئے، وقف بورڈ کہہ لیجئے، وقف کمیٹی کہہ لیجئے، اور دمشق میں سن 18 ہجری میں ایک اللہ کے بندے نے ہاسپٹل بنا کر اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ یہ مسلمانوں کا کام تھا، جس کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی جتنی اخلاقی خوبیاں ہوں گی وہ غیر قوم میں چلی جائے گی۔ میں کئی بار حدیث پیش کر چکا ہوں، اور خاص طور عیسائی سب سے زیادہ دنیا میں اس لیے پھیلیں گے کہ مسلمانوں کی جو نیکیاں اور مسلمانوں کی جو اخلاقی خوشبو ہے وہ اخذ کر لیں گے، اس میں سے وہ خیرهم لمسکین و یتیم و ضعیف۔ عیسائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے کہ مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، کمزوروں کے لیے سب سے بہتر ہوں گے۔ بڑے بڑے ہاسپٹل کون قائم کر رہے ہیں، مریضوں کا علاج کون کر رہے ہیں؟ تو یہ اسلام کی تاریخ کے اندر سن 18 ہجری کے اندر، اسی طرح عرب ممالک کے اندر وزارت الاوقاف جو ہے ایک مستقل سیکشن ہے ماشاءاللہ، مساجد وغیرہ، مدارس اور اسلامی مراکز چلتے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری نیکیوں کے اندر وہ لوگ حصہ لیتے ہیں اور بہت سارے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں پوری دنیا میں، یہاں تک غیر مسلموں کی۔ اب دیکھیے نیپال کے اندر جائیے نا، پورا جو ہے آپ کو ملے گا ایک لائن سے، یعنی لاکھوں ڈالر خرچ کر کے سعودیہ نے نہر کھدوائی ہے۔ یہ وقف ہے نا، وقف ملک عبدالعزیز دیکھ لیجیے آپ، جیسے آپ باب الملک عبدالعزیز پہ جائیں گے ماشاءاللہ وہ اتنا بڑا ٹاور، الحمدللہ یہ وقف کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے اندر جو پراپرٹی ہے جو وقف مسلمانوں نے کی تھی، جس کی تاریخ 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال سے ملتی ہے، تقریباً 8,51,535، یہ 2022 کی رپورٹ کے مطابق یہ مسلمانوں کی یہ پراپرٹی ہندوستان میں تیسرے درجے پر ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے 2022 کی رپورٹ کے مطابق کہ اس پراپرٹی کو اگر بیچ دیا جاتا تو 2022 میں ہر مسلمان کو 25 لاکھ، کم سے کم 25 لاکھ روپے ملتے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں تاریخی طور پہ یہ بات ثابت ہے کہ انگریزوں کا تسلط ہندوستان پر رہا، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جہاں دوسرے لوگوں نے قربانی دی، تمام مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ ولیم ہینٹر لکھتا ہے اپنی کتاب اور انڈین مسلم، انگلش میں، اردو میں، ہر جگہ ترجمہ موجود ہے۔ ابھی آپ جائیں، آپ کو یہاں مسجد تقویٰ کے پاس جو مکتبہ وہاں پہ کتاب ملے گی کہ 1.5 لاکھ بنگال میں اہل حدیث علماء نے اس دیش کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی، انہیں تخت دار پہ چڑھایا گیا۔
انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں اوقاف کی حفاظت کی جاتی تھی، اس میں انگریزوں نے کوئی تصرف نہیں کیا، اللہ اکبر۔ اور ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی 1954، 1955، 1995 اور 2013 میں اس سلسلے میں کچھ قوانین میں رد و بدل کیا گیا، کچھ اس میں شدت اختیار کی گئی، لیکن وقت نہیں کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا جائے۔ وقف قانون 2025 میں جو پورے طور پر مسلمانوں پر مسلط کیا گیا، وہ وقف قانون میں وقف قانون ترمیمی بل، وقف قانون ترمیمی بل مسلمانوں کو تسلیم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نمبر 1، 1995 عیسوی میں یہ درج تھا کہ اگر کوئی جائیداد پراپرٹی بطور مسجد یا قبرستان کے طور پر استعمال میں ہے اور خیراتی کاموں کے لیے ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس وقت کو بذریعہ وقف بائی یوزر یعنی بذریعہ استعمال کہا جاتا ہے۔ موجودہ بل میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جائیداد اور جو پراپرٹی خیر کے کاموں کے لیے ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن 2024 اور 25 کی تبدیلی قانون کے اندر اس کے اندر تبدیلی لائی گئی۔ نمبر 2، وقف کرنے والا زمین جائیداد دینی اور خیراتی کاموں کے لیے جو کام کرتا ہے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر وقفی اللہ کے لیے۔ صدقہ کا مطلب یہ کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اب ظاہر ہے کہ اب حکومت چاہتی ہے کہ مدعی کون ہے، جب معلوم ہوا مدعی کون ہے پتہ نہیں چلا تو اسے بحق سرکار لکھ دیا جائے گا۔ 1995 عیسوی کے قانون کی دفعہ 107 کے تحت اوقاف کی جائیداد لیمینیشن ایکٹ سے مستثنی رکھا گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا 12 سال یا اس سے زیادہ آپ کسی زمین پر آپ قابض ہیں یا کسی مکان پر تو آپ کا اس پر تسلط ہو جائے گا۔ لیکن دفعہ 107 کے تحت 1995 میں یہ قانون بنا تھا کہ یہ کسی کا قبضہ وقت کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس قدیم غاصبانہ قبضے کو جواز فراہم کر دیا ہے آج کی تاریخ میں۔ اسی طرح غیر مسلم بادشاہوں، نوابوں اور زمینداروں سے وقف کیے ہوئے املاک کو ختم کر دیا گیا اور اس پر سرکار قابض ہوگی، جس طرح مسلمانوں نے جائیداد دی بہت سے غیر مسلموں نے بھی وقف کیا۔ اب اس قانون کے تحت مسلمان اس میں تصرف نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں ہوگا۔ نئے وقف کو روکنے کی کوشش کی گئی، غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مسلمان وقف کرنا چاہے تو گزشتہ 5 سال سے اسلام پر عمل پیرا ہو وہی وقف کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ آج کلمہ پڑھا ابھی وہ مسلمان ہیں اور تمام مسلمان حقوق کے اندر برابر ہیں۔ ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں، اگر قبرستان اور عیدگاہ کے لیے 1 ایکڑ اور مسجد کے لیے نصف ایکڑ تسلیم کی جائے تو 9,62,500 ایکڑ ہوتی ہے، لیکن اس قانون کے تحت غاصبانہ قبضہ اس پر کیا جائے گا اور مسلمان اس سے ہاتھ دھو لیں گے۔ اس وجہ سے یہاں کے تمام مسلمان اور غیر مسلم جو سنجیدہ طبقہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ 1992 میں جو بابری مسجد شہید کی گئی اس وقت جو حالات درپیش تھے وہ صرف ایک مسجد کا مسئلہ تھا، آج پوری ملت کا مسئلہ ہے، اسلامی وقار کا مسئلہ ہے، اسلامی وجود کا مسئلہ ہے۔ اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسپین میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت قائم تھی، لیکن ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسجدیں ختم کر دی گئی، مدرسے ختم کر دیے گئے، اور عیسائیت کا اس پر قبضہ ہوا۔ اس کا آغاز ہوا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر، ان کے اوقاف پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو پاور لیس کر دیا۔ اس وجہ سے اس وقت کے علماء، مبصرین اور تمام دانشور حضرات اس مسئلے کے لیے بہت زیادہ سیریس ہے۔ موجودہ قانون میں وقف انتظامیہ کم سے کم 2 غیر مسلم کی نمائندگی کو لازمی مانتی ہے، 2 سے لے کر 5 تک، اور بھی تو یہاں پر غیر مسلموں کے بورڈ ہیں، بدھسٹ کے بورڈ ہیں، اسی طریقے سے سکھوں کے بورڈ ہیں، لیکن ان میں مسلمان ممبر نہیں بن سکتا۔ تو مسلمانوں کے وقف کے اندر غیر مسلموں کی نمائندگی کیا اسلام کے نظام کو بدلنے کی سازش نہیں ہے؟
یہ تو ہوئی بات، لیکن بہت ہی اختصار سے یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، یہ تو مسئلہ ہے. میں پہلے سے آواز دے رہا ہوں، فتنۃ حرب و حرب، لمبی حدیث ہے. جب فتنوں کا آغاز ہوگا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوں گے، لوگ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر منتقل ہوں گے. دیکھ لیا آج شام کی سرزمین، فلسطین کی سرزمین، کہ آج اقوام متحدہ اور تمام یورپین ممالک کے بیان کے باوجود کس طرح غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے. امام مہدی اسی لیے آئیں گے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو امام مہدی کا ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، پوری روئے زمین میں عدل اور انصاف بھریں گے، عدل اور انصاف قائم کریں گے، ظالموں سے حق وصول کریں گے، مظلوموں کو اس کا حق دلائیں گے. اور یہی چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ نے ظلم کو روکنے کے لیے غیر مسلم کمیٹیوں کو تسلیم کیا. جو آپ نے فرمایا، شہدت دار عبداللہ بن جدعان، نبوت سے پہلے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں تمام مکہ کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کا نام تھا حلف الفضول. اس میں اشارہ تھا کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو یمنی کے زمین پر بعض لوگوں نے ایک یمنی کے پیسے پر قبضہ کیا اور اس کو مزدوری نہیں دی، تو اس کی وجہ سے قریشیوں نے حلف الفضول بنایا. آپ نے فرمایا لو ادعا به فی الاسلام لاجب، اگر اسلام کے اندر بھی اگر مجھے بلایا گیا، ایسے غیر مسلم لوگ جمع ہو کر ظلم کو روکنے کے لیے اگر وہ ہمیں بلائیں گے تو میں اس کی طرف سبقت کروں گا. کہیں دلیل نہیں ہے ظلم کو روکنے کے لیے صلح پسند غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں کہا نا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ غیر مسلم جو تم سے دین میں جنگ نہ کریں، تم کو تمہارے گھروں سے نہ نکالیں، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کی خوبیوں کا اعتراف کرو، ان کے ساتھ رواداری کرو. وتعاونوا على البر والتقوى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیوں کیا؟ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیوں کیا؟ عرب قبائل سے معاہدہ کیوں کیا؟ بنو خزاعہ کے آپ حلیف کیوں تھے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام امن قائم کرنا چاہتا ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں کہ جس میں آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز لگائی، دوست دشمن ہو گئے، آپ کی زمین تنگ کر دی گئی، آپ کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. طائف کے واقعے کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے برتن میں کانٹے ڈالے گئے، گندگی ڈالی گئی. کیا آپ نے صبر نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں ستایا گیا؟ کیا حضرت بلال حبشی کے سینے پہ بھاری پتھر نہیں رکھا گیا؟ حضرت سمیہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا صحابہ نے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر آج غزہ کی سرزمین پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو ہمارے سامنے شیب ابی طالب کا اسوہ ہے. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو المطلب اور بنو ہاشم، جس میں بہت بڑے بڑے غیر مسلم بھی موجود تھے، ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، ان پر حقہ پانی بند کیا گیا، ان کے بچے بھوک سے بھی لگتے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں عافیت کی دعا کرنی ہے، لیکن اگر مشکلات ہو جائیں تو ہم آپے سے باہر نہیں ہوں گے. ہم ملکی قانون کی پاسداری کریں گے. اوفوا بالعقود. ہمارے اوپر حالات اسی لیے آئے کہ ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اور یہ 12 حدیثیں سن چکے. ولا خفر قوم العهد الا سلط العدو من غیرهم. جو قوم اللہ کے قانون کو توڑے گی، اللہ کی شریعت کو چینج کرے گی، اللہ اس پر دوسری ظالم قوموں کو مسلط کر دے گا. فاخذوا بعض ما في ايديهم، جو ان کے بعض املاک پر قابض ہو جائیں گے. حدیث واضح ہے. کیا ہم نے لال قلعہ اور آگرہ کے تاج محل کے علاوہ ہم نے کون سا دعوت کا کام کیا؟ ہندوستان کی آزادی کے 80 سال ہو گئے. ہم نے کتنے بڑے بڑے ادارے قائم کیے مسلمانوں کے لیے؟ الحمدللہ جنہوں نے کیا اللہ اس کا اجر دے. ہم نے کتنے لوگوں تک اسلام کی دعوت دی؟ ہم نے کتنے غربا مساکین کی مدد کی؟ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں اور ایک ایک زمین کو کئی کئی بار بیچا ہے. وقفی زمینوں پر ناجائز قبضہ.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں پر مسلط کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کی مدد نہیں کی، اس دین کی حفاظت کے لیے آپ نے مکہ کو قربان کیا، غار ثور میں پناہ لی، کیا اللہ نے مدد نہیں کی؟ اسباب اختیار کیا کہ نہیں کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنی نبی پر اور ایمان والوں پر سکون نازل کیا۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں کو نازل کیا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا اصل یہ ہے کہ اللہ کا یہ فرمان یاد کیجئے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، دار الندوہ میں قریش کی پارلیمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ ہو رہی تھی کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اللہ نے ان کی مکاری کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے مدد فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ بدر کے اندر مسلمان صرف ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، جس کے اندر 50,000 کی مالیت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ آپ اس قافلے کو روکنے گئے تھے، لوٹ مار کے لیے نہیں گئے تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے عالم میں ان کی مدد کی کہ نہیں کی؟ یہ ایمان کی برکت ہے، ایمان محافظ ہے۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بطور ابوالکلام کے، ابوالکلام آزاد نے کہا تھا دیش کی تقسیم کے بعد، اور وہ جملہ دہرانا ہے کہ کوئی ملک تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، کاغذ کے پرزوں پر لکھے ہوئے قانون تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان حفاظت کرے گا۔ ایمان کی بنیاد پر اللہ حفاظت کرے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تم ہی سب سے سربلند ہوگے۔ اس لیے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطارت بھی، یعنی جس طرح بدر میں فرشتے نازل ہوئے آج بھی نازل ہوں گے۔ ہم اپنی ایمان کو درست کریں۔ اللہ نے غزوہ احد کے اندر وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، 153 نمبر کی آیت میں۔ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے۔ آج چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں۔ آج مسجد سے لے کر مدارسوں کے اندر کمیٹی کے مسائل کو لے کر ہم غیر ضروری تصرف کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سپر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ڈھیلے پر جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ بلکہ امام بخاری نے تفسیر کی، حربکم، تمہاری جنگی صلاحیت کمزور ہو جائے گی۔ اختلاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے احد میں بدر سے زیادہ دعائیں کی ہیں، بدر سے زیادہ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی مخالفت جان بوجھ کے نہیں کی، اشتہاری بھول تھی۔ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، لہذا اسے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ دیکھیے نبی کا اسما، صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے 3 سفیر آئے، 80 لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی سازش کی۔ کیا آپ نے ان 80 لوگوں کو معاف نہیں کیا؟ لہذا ہندوستان کے موجودہ ماحول میں اگر ہم جذباتی طور پر اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا آپ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں، آپ دشمنوں کی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتقام لیا، اللہ نے انتقام لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے انتقام لیا۔ ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے انتقام لیا۔ توحید کی دعوت کو عام کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجد بھرو، آلتونن مچاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کا وعدہ ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت پر ذرا غور کر لیجئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد جیسی ظالم قوم، مضبوط قوم، طاقتور قوم روئے زمین پیدا نہ کی گئی۔ ایک ہی مرتبہ کسی کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اتنی مضبوط قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کے تکبر کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے انہیں ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل آندھی کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ قد خلت سنت اللہ التی من قبل، ایک مشرک کو اللہ دنیا میں چھوڑ سکتا ہے لیکن ظالم سے اللہ بدلہ لے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، اس لیے اللہ نے ہود علیہ السلام کے واقعے میں کہا ہم نے عاد کو ہلاک کیا، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان والوں کو ہم نے نجات دی اور ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے تھے۔
ایمان اور تقوی اختیار کرو. ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں ہم نے نیکیاں کی ہیں، رمضان میں دعائیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے. ہم مسجدوں کی حفاظت کرنا بھول گئے، جماعت سے نماز پڑھنا بھول گئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، صدقات بھول گئے، فجر میں آنا بھول گئے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میں نے بارہا کہا تھا کہ ابو عبداللہ سعودی نے کہا کہ مجھ سے ایک فلسطینی نے کہا کہ ایک یہودی سے میرا جھگڑا ہوا. یہ ڈائریکٹ روایت ہے. ہم نے کہا، یعنی فلسطینی نے کہا یہ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کی ہے، تمہیں آج نقل چھوڑنا ہے. اس یہودی نے کہا یقیناً یہ تمہاری زمین ہے، قبضہ ہم نے کیا ہے، تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے. فلسطین ہم چھوڑیں گے، لیکن کب چھوڑیں گے؟ جب تک فجر کی نماز میں تمہاری وہ تعداد نہ ہو جو تمہاری تعداد جمعہ میں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو آباد کرائے گا. اور اس بارے میں حدیث میں پیش کر چکا ہوں کہ دجال کے آنے سے پہلے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس آزاد ہو چکا ہوگا اور یہودیوں کا کنٹرول ختم ہو چکا ہوگا. تبھی تو دجال 70,000 کی فوج لے کر بیت المقدس کا گھیراؤ کرے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ پیدا کرے گا ایسے لوگوں کو. لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل میں یہودیوں کی تباہی کا تذکرہ کیا، 2 مرتبہ زمین میں انہوں نے فساد کیا، تو اللہ نے پہلی مرتبہ بخت نصر کو مسلط کیا، 70,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 70,000 کو قید کر کے بابل لے گیا. یہی حالت ہماری ہے. زمین میں ہم نے فساد کیا، ہم نے مسلم علاقوں میں بینکنگ سودی نظام کو پھیلا دیا ہے. اذا ظہر الربا وسینا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. جس بستی شہر میں سود کی بیماری عام ہوگی، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو نازل کر لیا ہے. شرک کے نام پر بڑے بڑے مزارات اور ظلم کی کثرت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. فضول خرچیاں، یہ فحاشی و بے حیائی اور گھروں کے اندر بے پردگی اور اولاد کی طرف سے غفلت، یاد رکھو یہ اللہ کا عذاب ہے. جس طرح مشرک پر جنت حرام ہے، اسے بخاری کی حدیث ہے، جس نے اپنی اولاد کی تربیت یا اپنے گھر والوں کی نگہبانی میں کمی کی، الا حرم اللہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دے. اور جو حدیث ہے ان امتکم هذه جعل عافیتها فی اولها وسیصیب فی آخرها بلاء امور تنکرونها. اس امت کی ابتدائی زمانے میں امن اور عافیت رکھی گئی ہے، آخری زمانے میں بلائیں و مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان بلاؤں مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منية ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. 2 ہی چیزیں، ایمان بالآخرہ کو مضبوط کرو، اللہ پر گہرا ایمان رکھو. وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم. آخرت میں ایمان رکھو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ کی ہدایت میں رہو گے، فلاح یاب رہو گے، کامیاب رہو گے. جب انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک موحد کی آواز سے پورا پارلیمنٹ لرز سکتا ہے اور اس کو عبادت کے لیے مسجد دی جا سکتی ہے، تو ہم اتنی بڑی تعداد میں اگر صحیح دین اور ایمان پر قائم رہیں گے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب طاری کر دے گا. نمبر 2، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، خود غرضی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اس سلسلے میں ابو الکلام آزاد کا ایک جملہ ہے رحمہ اللہ، ہندو مذہبی مخالف ہو سکتا ہے، وطنی مخالف نہیں ہو سکتا. یعنی مولانا یہ چاہتے تھے کہ آپ اخلاق کے ذریعے سے ان کو قریب کرو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، مشرکین سے صلح کیا اور کہا کہ اصلاح القلعہ کی مسجد سے اگر کوئی آواز دے کہ 2 میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، یا تو یہ دیش آزاد ہوگا یا ہندو مسلم اتحاد باقی رہے گا، تو میں کہوں گا دیش آزاد نہ ہو، بعد میں آزادی کی جنگ لڑیں گے، لیکن غیر مسلموں کے ساتھ جو اتحاد ہے شر اور فتنے کو دور کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، اس اتحاد کو میں اختیار کروں گا چاہے دیش آزاد نہ ہو. ہر آدمی کی ہر بات حجت نہیں ہو سکتی، لیکن انہی دلائل کی روشنی میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پوری ملت پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جذبات سے بے قابو نہ ہو، بلکہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ترتیب رکھی ہے مظاہرے کی اور ملکی قانون کے تحت اپنے
مسائل کو پیش کرنے کی اسی کی پاسداری کی جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اوفوا بالعقود، کسی ملک کے ساتھ کوئی بھی قانون ہو اس قانون کو مت توڑو جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے اور کتاب و سنت کا پاسبان بنائے، تمام لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف، سلف امت کی طرف آنے کی توفیق دے۔ لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين